اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کافرون جو کہ قرآن کریم کی انتہائی تیسرے پارے کی انتہائی مختصر سوروں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، کل 6 آیات کے اوپر یہ سورہ منحصر ہے، اور مکے کے اندر جو ہے وہ مکی زندگی کے اندر یہ نازل ہوئی، جیسا کہ اس کے شان نزول کو جب بیان کیا جائے گا تو واضح ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سورہ کی تفسیر کے مطالب کے اوپر آئیں، اس سورہ کے پڑھنے کے فوائد اور اس کا ثواب۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ کان ابی، یعنی چھٹے امام بیان کریں کہ میرے والد یعنی 5ویں امام کہا کرتے تھے، یقول کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون ربع القرآن، کہ قل هو اللہ احد قرآن کا جو ہے وہ ایک تیسرا حصہ ہے، یعنی گویا اس کو پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثلث قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، اور قل یا ایھا الکافرون قرآن کا چوتھائی حصہ، یعنی اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے قرآن جو ہے وہ ایک ربع قرآن، ایک چوتھائی حصہ قرآن کا آپ نے پڑھ لیا۔ تو ویسے تو سورہ انتہائی مختصر ہے لیکن ثواب کے حساب سے انتہائی بلند ہے۔ اسی طریقے سے روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی بیان کرتا ہے کہ من قرأ قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، جو ہے وہ سورہ مبارکہ کافرون اور سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرے، کس موقع پہ؟ فی فریضۃ من الفرائض، کہ جب یہ واجب نماز پڑھ رہا ہو اس کے اندر اس کی تلاوت کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ولوالدیہ وما ولدا، خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس کی اولاد کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس سورہ کو، ان دو سورہوں کو پڑھنے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ شَقِيًّا مُحْيَا مِن دیوان الاشقیاء، اور اگر یہ شقی ہوگا اور اشقیاء میں سے ہوگا تو خدا اس کا نام دیوان اشقیاء سے مٹا دے گا، وَأَثْبَتَ فِي دیوان السُعَداء، اور وہاں سے مٹا کے خدا اس کا نام جو ہے وہ سعادت مند لوگوں کے دیوان میں لکھ دے گا، اس مقام پہ جہاں پہ تمام یہ فہرست ہے ناموں کی، ان افراد میں لکھ دے گا۔ وَأَحْيَا اللَّهُ سَعِيدًا وَأَمَاتَهُ شَهِيدًا وَبَعَثَهُ شَهِيدًا، ثواب یہ ہوگا کہ خدا جو ہے وہ اس کو زندہ بھی سعادت کے ساتھ رکھے گا، اس کی موت شہادت کے ساتھ ہوگی، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو بھی شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ اس کا انتہائی بہترین ثواب۔ اور بھی کئی روایات ہیں جو اس کے ثواب کے اوپر بیان کرتی ہیں، کئی روایات ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان روایات کا مطالعہ کرے، تمام جو ہے وہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول کے پاس کافرین کی ایک جماعت آئی، اور گویا جس طریقے سے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نہ ڈرانے سے رک رہے ہیں، نہ دھمکانے سے رک رہے ہیں، نہ لالچ دینے سے رک رہے ہیں، تو کسی حد تک تو کہیں پہ کمپرومائز کیا جائے ان کے ساتھ۔ کہا کہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، اور 1 سال جو ہے وہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریے گا، پھر 1 سال ہم کریں گے، پھر 1 سال آپ کریے گا، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے خدا بہتر ہے تو ہمارے پاس آ جائیے گا، ہمیں سمجھ میں آئے آپ کے خدا بہتر ہے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی تھوڑا سا آپ کمپرومائز کر لیں اور تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ مل کے ہم بھی رہ سکیں خوشی خوشی اور آپ بھی رہ سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک قرار دوں، اور میں اس کا کسی کو شریک قرار دوں، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے۔ اچھا، کہا یہ نہیں مانتے تو کم از کم اتنا مان جائیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، برا بھلا نہ کہیں ہمارے خداؤں کو، آپ جو ہے وہ کچھ ہی حد تک صحیح عبادت نہ کریں لیکن ایک تبرک کی حیثیت دے دیں ہمارے خداؤں کو، تھوڑا سا بابرکت سمجھ لیں ان کو، ان سے تھوڑی برکت جو ہے وہ ان کو تھوڑا احترام دے دیا کریں، عبادت نہ کریں لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ لہجے میں نرمی لے کے آ جائے ہمارے خداؤں کے لیے۔ یہ گفتگو ہوئی، کہا کہ میں جو ہوں وہ اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں، اور فوراً جو ہے وہ سورہ مبارکہ کافرون نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، کہ حبیب کہہ دیجئے کافرین سے کہ لا اعبد ما تعبدون، جس کی عبادت تم کرتے ہو کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا،
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی عبادت تم کرتے تھے اس کی عبادت میں نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی عبادت سے میں مشغول کار ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب یہاں پہ اس سورہ کو پڑھ کے، اس کی شان نزول کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے یہ کفار کی مینٹیلٹی کو بیان کرتا ہے، اور ایک نفسیاتی قاعدہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کے لیے ویسے ہی سوچتا ہے جیسے وہ خود سوچتا ہے، اور جیسے اس کے خود کے اپنے افعال ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص چور ہوگا تو وہ دوسروں کو بھی چور کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کو دوسرے بھی چور محسوس ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ فطری قاعدہ، اگر ایک خود بندہ کرپٹ ہے، جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ایک بندہ خود کرپٹ ہے تو اس کو دوسرے لوگ بھی کرپٹ محسوس ہوں گے، دوسرے بھی اس کو ایسے ہی محسوس ہوں گے۔ تو یہاں کفار کی اپنی مینٹیلٹی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اپنے خداؤں کو کتنا کمزور سمجھتے تھے، کہ اگر ایک سامنے بندہ مزاحمت کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے خدا پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور جب خود اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھتے تھے، خود اس طریقے سے سوچتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول بھی اسی طریقے سے کریں گے، کہ ہم بھی کمپرومائز کر لیں گے، اللہ کے رسول بھی کمپرومائز کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ دو طریقے سے منع ہو گیا کہ نہیں، نہ میں اس کی عبادت کروں گا، نہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سوال ہے کہ اللہ جو ہے وہ قل لانے کی وجہ کیا ہے، کہ جو ہے وہ کیوں قل کا استعمال کیا گیا؟ تو جو وجہ سمجھ میں آتی ہے اس کی، جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ کفار نے کہا تھا کہ رسول کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے حبیب، رسول، اے محمد، آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، اور قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے، تو اب اگر بغیر قل کے شروع ہوتا تو وہ اس طریقے سے ہوتا کہ اے کفارو، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا اور تم میرے خداؤں کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اب وہ خدا کہہ رہے کہ جو ہے وہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، اور خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، تو یہ جو ہے وہ معنی نہیں بنتا۔ لہذا قل لایا گیا تاکہ جو ہے وہ یہ ہو سکے کہ لہجہ کہلوا خدا رہے لیکن الفاظ محمد کے ہیں، کہلوا خدا رہے الفاظ خدا کے ہیں، لیکن جو ہے وہ بات رسول کی جانب سے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تم بھی اس کی عبادت، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے، یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ تاکہ رسول کی جانب سے خطاب ہو سکے، اس لیے قل لایا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ جا کے جو ہے وہ زید کو جا کے کہہ دیں کہ پانی بھر لے، اب جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا، آپ جا کے زید کو کیا کہیں گے کہ پانی بھر لو، یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ مصطفیٰ نے مجھے کہا کہ جا کے جو ہے وہ پانی بھر لو، اس انداز سے نہیں کہیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ رسول خدا کی امانت داری دکھائی دیتی ہے کہ جبرائیل رسول کے پاس نازل ہوئے، رسول سے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو جیسے آیات الہی جبرائیل لے کے نازل ہوئے تھے، بالکل اسی انداز سے ان آیات کو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بغیر حرف کو آگے پیچھے کیے اس انداز سے سنایا، بالکل جیسے جبرائیل لے کے نازل ہوئے تھے، کہ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں جو ہے وہ، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ایک یہ جو ہے وہ دو وجہ پیش کی۔ اس کے بعد یہاں پہ سوال کہ آپ نے بھی ترجمے میں محسوس کیا ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، پھر کہا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی عبادت میں کرنے والا ہوں، پھر کہا کہ لا ولا انا اعبد ما عبدتم، جس کی عبادت جو ہے وہ تم کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کرو گے۔ تو ایک ہی دفعہ کہہ دیتا خدا، یہ بار بار تکرار کیوں کر رہا ہے؟ یعنی قرآن تو ہم کہتے ہیں کہ بہترین کلام ہے، تو اب جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنی بلندی پہ ہے، اور جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے، تو اب تو فصاحت و بلاغت تو دور کی بات ہے، تو معقول کلام بھی ایسا نہیں ہے، ایک معقول آدمی جو فصیح و بلیغ نہ بھی ہو وہ بھی ایسا کلام نہیں کہتا، تو اس طریقے سے تکرار کیوں ہے؟ یہ اشکال جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف جو ہے وہ وجوہات ہیں تکرار کی جو پیش کی۔ پہلی وجہ کہ تکرار جو ہے وہ تاکید کے اوپر ہوتا ہے، یعنی تکرار وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ تاکید پیدا کرنی ہو جملے کے اندر،
جس طریقے سے میں آپ کو جو ہے وہ کوئی بات حکم دوں اور بار بار اس کی تکرار کروں، یعنی تاکید پیدا کر رہا ہوں، جس طریقے سے سورہ رحمان میں دکھائی دیتا ہے ہر ایک آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی بات کے اندر جو ہے وہ وزن اور تاکید پیدا کی جا رہی ہے. ایک یہ بات. دوسرا جو معنی مفسرین نے یہاں پہ کیا ہے کہ پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، اور جبکہ دوسری آیت کہتی ہے کہ دوسری دفعہ جب تکرار ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ولا انا عابد ما عبدتم. تو پہلی آیت جو ہے وہ استقبال کی نفی کر رہی ہے، یعنی یہ بیان کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور آئندہ آنے والے زمانے میں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اور اگلا جملہ جو ہے وہ زمانے حال کے اوپر گویا دلالت کر رہا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ما عبدتم. اس طریقے سے ایک معنی کیا، یعنی پہلے جو ہے وہ مستقبل کی نفی، پھر حال کی نفی. اس کے بعد ایک اور جو تعویل اور جو معنی پیش کیا گیا کہ یہاں پہ 4 دفعہ ما استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ پہلے 2 آیت میں جو نفی کی گئی، اس کے بعد دوسری 2 آیات میں جو نفی کی گئی. تو یہاں پہ 4 دفعہ استعمال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو پہلی 2 دفعہ ما استعمال ہوا وہ ما موصولہ ہے، یعنی جس کا ترجمہ ہم جو کرتے ہیں، جس کی عبادت، جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ما موصولہ. اور اگلی دفعہ جو 2 آیات میں ما آیا ہے وہاں پہ مراد ما مصدریہ ہے، جو کہ ماہیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی گویا اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اس معبود کی. میرا اور تمہارا معبود جدا ہے، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو گے، یعنی ہمارا اور تمہارا معبود بالکل جدا ہے. اور اس کے بعد نفی کی جا رہی ہے کیفیت عبادت کی، کہ جس انداز سے عبادت تم کرتے ہو اس انداز سے میں نہیں کروں گا، اور جس انداز سے میں کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرو گے. یعنی ہمارے معبود بھی جدا ہیں، ہمارے خدا بھی جدا ہیں، اور انداز عبادت بھی جدا ہے. اس انداز سے جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک معنی کہ جو امام نے پیش کیا، امام کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ یہ ابن رسول خدا کہ کیا وجہ ہے خدا تکرار کر رہا ہے، کیا کوئی معقول آدمی اس طریقے سے کلام کرتا ہے کہ بار بار تکرار کرے؟ تو امام نے جواب یہ دیا کہ بیان کیا کہ جب کافرین آئے تھے تو انہوں نے آنے کے بعد جو پیشکش کی تھی اس کے اندر اس انداز سے تھا کہ 1 سال جو ہے وہ آپ عبادت کریں ہمارے خداؤں کی، اس کے اگلے سال جو ہے وہ ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جملہ بنایا تھا اپنا، آپ عبادت کریں ہم عبادت کریں گے، پھر آپ عبادت کریں پھر ہم عبادت کریں گے، 1 سال کر کے. تو اس جملے کی ترتیب کے مطابق ہی اگلی ترتیب آئی اور اس کی نفی کی، کہ انہوں نے کیا کہ 1 سال آپ عبادت کریں پھر 1 سال ہم کریں گے، پھر 1 سال آپ کریں پھر 1 سال ہم کریں گے. تو جواب کی نفی بھی اس کے انداز سے تھا کہ جو ہے وہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے اور تم بھی عبادت نہیں کرو گے، پھر ہم عبادت نہیں کریں گے تم بھی عبادت نہیں کرو گے. یعنی جس انداز سے کفار نے کہا اس انداز سے جو ہے وہ آیت نفی کر دی ہے، امام نے اس انداز سے بیان کیا. اور اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ کوئی ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ ھذا حملتہ العبل من الحجاز، کہ یہ وہ کوئی معمولی بات نہ سمجھنا، یہ وہ بات ہے کہ جو گویا امامت سے ہی پہنچ سکتی ہے، غیر امام سے تم تک نہیں پہنچے گی. اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین. یعنی جس دین پہ عمل درآمد تم کرتے ہو، جس دین پہ عمل تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور جس دین پہ عمل ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے. یعنی وہ خدا تمہارے لیے ہے جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور خدا اللہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں وہ میرے لیے ہے. یہاں پہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ لفظ جزا محذوف ہے آیت کے اندر، اور مراد جو ہے خدا کی ہے لفظ جزا. یعنی جس دین کی عبادت تم کرتے ہو اس دین کی جزا تمہارے لیے ہے، اور جس دین کی عبادت میں کرتا ہوں اس دین کی جزا میرے لیے ہے. یعنی ہمارے ادیان کے اندر کوئی اشتراک نہیں ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو تمہیں اس حساب سے ثواب ملے گا، تمہیں اس حساب سے اجر ملے گا، تمہیں اس حساب سے جو ہے وہ عذاب الہی ملے گا، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں مجھے اس کے حساب سے جو ہے وہ اجر ملے گا. یہ جو ہے وہ سورہ اس سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے بارے میں، خدا کی عبادت کے بارے میں اور دینی احکام کے بارے میں کہیں کوئی ایسا موقف نہیں اختیار کرنا چاہیے،
اور کبھی ایسی منزل پہ نہیں آنا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ صحیح ہے میں اپنے دین میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا ہوں، تھوڑی سی خدا کی ناراضگی کو لے لیتا ہوں، اور اس ناراضگی کے بدلے میں جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں گا، کسی ایسے بندے سے قریب ہو جاؤں گا خدا کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس نجی زندگی میں بھی اس انداز سے اور اجتماعی انداز میں بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کہیں کسی مشرک سے، کسی کافر سے ایسا دینی اتحاد پیدا نہ کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اپنے دینی قواعد انسان گوا رہا ہو۔ وہ دینی قواعد جو خدا کی جانب سے انسان کے لیے بیان کیے ہیں، ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم و دائم رہے اور اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے۔ یہ وہ قواعد ہیں کہ جس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تقیہ ایک الگ مورد ہے، تقیہ کی جانب بات نہیں کر رہا میں، کہیں ایسا موقع ہے کہ جہاں انسان کمپرومائز نہیں کر رہا لیکن اظہار کر رہا ہے اس کمپرومائز کا، تو وہ ایک الگ مورد ہے۔ لیکن کہیں اگر کمپرومائز کرنا پڑا تو وہاں کمپرومائز نہ کرے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ پہ عمل کرنے کی، اس کے مطالب اپنے دل میں راسخ کرنے کی، اس سورہ کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔